ابو معاویہ نے عاصم احول سے، انہوں نے مورک اجلی سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے آتے تو آپ کے گھر کے بچوں کو باہر لے جا کر آپ سے ملایا جاتا۔ ایک بار آپ سفر سے آئے، مجھے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچا دیا گیا تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایک صاحبزادے کو لایا گیا تو انہیں آپ نے پیچھے بٹھا لیا، کہا تو ہم تینوں کو ایک سواری پر مدینہ کے اندر لایا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6268۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے، عصر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارے تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعت میں یا ایک میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 771۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ یعنی رسول تم کو بلائیں؟ پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، اور معاذ عنبری نے اس حدیث کو یوں روایت کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب نے، انہوں نے حفظ سے سنا، اور انہوں نے ابو سعید معلی رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے سنا، اور انہوں نے بیان کیا وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، جس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4647۔